اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا ابراہیم دیولہ صاحب کی آواز میں بہت زبردست بیان۔ 1972 میں سب سے پہلے انڈونیشیا میں ہماری جماعت گئی، اس کے بارے میں کارگزاری ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم لوگ انڈونیشیا گئے تھے۔ مغرب کتنے بجے آگے؟ یہ 1972 کی بات ہے، تو وہاں کام نہیں تھا۔ پہلی جماعت سماٹرا میں ہماری اتری تھی، تو ہم تو ایسے ہو گئے تھے جیسے ریچھ آیا ہو لوگ دیکھنے آئے۔ آتے ہیں جنگل سے، ہمارے دیہاتوں میں ریچھ آئے، بندر آئے، تو لوگ دیکھنا ہے کون آیا کون ہے۔ جی ہاں، کچھ خبر نہیں۔ تشکیل وقت ہنسے، بھائی بولو 4 مہینے، پوری مسجد ہنسے، بڑی کھپت محسوس ہو۔ کیوں؟ ان کو خبر ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن رہتے تھے، پھر دوسرے دن ملاقات کرتے تھے، خصوصی عمومی ان کو تعلیم کے حلقوں میں لاتے تھے، فضائل سناتے تھے، 6 نمبر سمجھاتے تھے، اور آج رات کو پھر جمع کرتے تھے 2 دن۔ آج ہنستے نہیں تھے، وہ شور آیا، وہ شور آیا۔ 4 مہینے بولو، تو 4 مہینے تو ہم بھی جانتے تھے کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن بات تو پوری رکھنی چاہیے۔ قاعدہ ہے کہ تاجر تو اپنے نمونے پورے دکھائے گا۔ اب خریدار کی جو طاقت ہو وہ خریدے، ہمارے شو روم میں آؤ، اس میں آؤ، اس کا کام ہے۔ تو 4 مہینے پھر نیچے اترتے تھے، آخر میں 3 دن، تو 3 دن کے لیے 13 دن کے بعد جماعت بنی۔ 13 دن تک کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہاں، زبان الگ۔ پھر اللہ نے کام کھولا، وہاں کے علماء متوجہ ہوئے، عربی میں کام کرنا۔ ان کے ترجمان نے کہا عربی میں کام کرو۔ پھر لوگ متوجہ ہوئے، 200 آدمیوں نے وقت لگایا۔ 70 دن ہم وہاں رہے، 200 آدمیوں نے وقت لگایا، کسی نے 3 دن، کسی نے 10 دن، کسی نے مہینہ۔ ایک بنیاد پڑ گئی، حالانکہ کبھی دیکھا نہیں تھا کام۔ ہاں، وہ پہلی جماعت تھی 1972 میں، کیونکہ کام میں ایک تاثیر ہے۔ حضور نے فرمایا میری بعثت اور میرا دنیا میں آنا کام لے کر ایسا جیسے بارش کا پانی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کام کو اپنے ذمے لے کر اپنے طاقت کے مطابق کرو۔ ہاں، پھر دیکھو اللہ آگے اس بہانے کو حقیقت بنائیں گے کہ جو ہماری نسبت سے محنت کریں گے، ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے۔ اللہ کے راستوں کی رہبری کریں گے کہ جنت والے اعمال ان کو سجائیں گے، اللہ یہ جنت والے اعمالوں پہ پڑ جائیں گے۔ اس کے لیے کہتے ہیں میرے دوستو، اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ بس اب وقت نہیں ہے، بتائیں اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ مختصر سی کارگزاری سنی، جب مولانا ابراہیم دیولہ صاحب انڈونیشیا گئے تو وہاں پر ان لوگوں نے کیا دیکھا اور کیا کیا کارگزاری کی، تو اس بارے میں انہوں نے یہ بیان میں بتایا ہوا ہے۔ اور باقی آپ لوگ سمجھدار ہے کہ زندگی کو کس طرح بسر کرنا چاہیے اور کن احکامات پر زندگی گزارنی چاہیے، تو اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے۔ باقی سب دنیا فانی ہے۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔